اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ویورز، میں آپ کا بھائی علی رضا جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفری انفو آفیشیل چینل۔ تو آج کا ٹاپک ہے اللہ کی خاطر جو حرام کو ترک کرتا ہے، حرام کو چھوڑتا ہے، اسے اللہ کیا کیا انعامات عطا کرتا ہے۔ آج کی ویڈیو بڑی انفارمیٹک ہے، بہت دلچسپ اور دل کو چھو جانے والا اور زندگی بدل دینے والا واقعہ ہے۔ تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور میرے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ جائے۔ تو چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی جانب۔ یہ ایک حقائق ہے جو زندگی بدل دینے کے لیے بہت مفید ہے۔ شام کے شہر دمشق کے ایک شیخ علی طنطاوی لکھتے ہیں، دمشق میں ایک بہت بڑی مسجد توبہ نامی ہے۔ اس مسجد کا نام توبہ اس لیے پڑا کہ 7ویں ہجری میں وہاں مسجد سے پہلے فحشاء منکرات کا گڑھ تھا۔ 7ویں ہجری میں ایک مسلمان بادشاہ نے اس کو خرید کر وہاں مسجد بنوائی۔ وہاں ایک طالب علم جو بہت غریب عزت نفس میں بہت مشہور تھا، وہ اسی مسجد کے کمرے میں رہتا تھا۔ وہ 2 روز سے بھوکا تھا، نہ پاس پیسے تھے نہ کھانے کو کوئی چیز تھی۔ تیسرے روز بھوک کی شدت سے بلبلا اٹھا کہ اب کچھ نہ کھایا تو مر جاؤں گا۔ سوچنے لگا اس طراری حالت میں ہوں، حتیٰ ضرورت اور مجبوری کے تحت چوری جائز ہے۔ یہ مسجد ایک قدیمی محلے میں تھی، وہاں تمام مکانات ایک طرز پر بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں۔ یہ طالب علم جوان مسجد کی چھت سے محلہ کے گھروں کی طرف چل پڑا۔ ایک گھر گیا، دیکھا وہاں کچھ خواتین ہیں، سر جھکائے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے بعد اگلے گھر پہنچا تو گھر کو خالی پایا اور کھانے کی خوشبو اس کو آئی۔ چھت سے بالکنی اور پھر صحن میں کود گیا، فوراً کچن میں پہنچا، دیگچی کا ڈھکن اٹھایا، بینگن کا سالن تھا۔ ایک بینگن اٹھایا، بھوک کی شدت سے سالن کے گرم ہونے کی پرواہ نہ کی، دانتوں سے کاٹا۔ جیسے ہی نکلنا چاہا اسی وقت عقل اپنی جگہ واپس آئی، ایمان جاگ گیا۔ خود سے کہنے لگا خدا کی پناہ، میں تو طالب علم ہوں، لوگوں کے گھروں میں گھس کر چوری کروں؟ اپنے اس عمل پر بڑا شرمندہ ہوا، شرم آ گئی اور استغفار کی، توبہ کی اور بینگن کو واپس دیگچی میں رکھ کر جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس لوٹ گیا اور شیخ مسجد میں درس دے رہے تھے اس میں شامل ہو گیا۔ بھوک سے کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ شیخ کیا درس دے رہے ہیں۔ جب درس ختم ہوا، لوگ متفرق ہو گئے تو ایک خاتون مکمل حجاب میں آئی، شیخ سے کچھ بات کی۔ وہ طالب علم ان کی باتیں نہ سمجھ پا سکا۔ شیخ نے اپنے اطراف میں نگاہ کی تو اس طالب علم کے علاوہ کسی کو وہاں موجود نہ پایا۔ اس کو بلا کر پوچھا کیا تم شادی شدہ ہو؟ جوان نے کہا نہیں۔ شیخ نے کہا شادی نہیں کرنا چاہتے؟ جوان خاموش رہ گیا۔ شیخ نے پوچھا، جوان نے کہا خدا کی قسم میرے پاس ایک لقمہ روٹی کھانے کو بھی پیسہ نہیں ہے۔ شیخ نے کہا یہ خاتون آئی ہے، اس نے بتایا کہ اس کا شوہر وفات پا گیا ہے اور اس شہر میں بے کس و بے سہارا ہے۔ اس کا اس دنیا میں اور کوئی بھی نہیں ایک چچا کے سوا جو اس کا رشتہ دار ہے۔ یہ چچا کو ساتھ لائی ہے جو مسجد کے گوشے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس خاتون کو اس کے شوہر سے گھر اور مال ارث میں ملا ہے۔ اب یہ آئی ہے اور ایسے مرد کی تلاش میں ہے کہ جو اس کا شرعاً شوہر اور سرپرست بنے تاکہ تنہائی اور برے انسانوں سے محفوظ رہ سکے۔ کیا تم اس سے شادی کرو گے؟ جوان نے کہا ہاں۔ اس کا خاتون سے پوچھا تو اس نے بھی مثبت جواب دیا۔ شیخ نے اس کے چچا اور 2 گواہوں کو بلا کر ان کا عقد پڑھ دیا اور خود اس کا مہر ادا کیا، اور اس کے بعد دونوں چلے گھر کی جانب۔ گھر آ کر عورت نے نقاب ہٹا دیا۔ وہ جوان اپنی زوجہ کے حسن و جمال کو دیکھ کر مبہوت ہو گیا اور جب دیکھا کہ یہ تو وہی گھر ہے جہاں میں چوری کے لیے داخل ہوا تھا۔ زوجہ نے پوچھا کھانے کے لیے کچھ لاؤں؟ کہا ہاں۔ اس نے دیگچی کا ڈھکن اٹھایا، بینگن دیکھ کر بولی عجیب ہے، گھر میں کون آیا تھا جس نے بینگن کو دانتوں سے کاٹا ہے؟ وہ جوان رونے لگا اور اپنا سارا قصہ اس کو سنایا۔ زوجہ نے کہا یہ تمہاری امانت داری اور تقوی کا نتیجہ ہے، تم نے حرام بینگن کھانے سے اجتناب کیا، اللہ نے سارا گھر اور گھر کی مالکہ کو حلال طریقے سے تمہیں دے دیا، سبحان اللہ، اور تقوی اختیار کیا۔ جو کوئی اللہ کی خاطر کسی حرام چیز کو ترک کرتا ہے، چھوڑتا ہے، تو اللہ اسے اس سے بہتر اور مقابلے میں بڑے بڑے انعامات اور نعمات عطا کرتا ہے۔ السلام علیکم۔